جنگل کے پاس سے ندی بہتی تھی، ایسے بل کھاتی ہوئی ندی جاتی تھی ایسے۔ اس ندی کا پانی اتنا شفاف، وہ آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر اپنے بات سما دو، اتنا شفاف، اتنا میٹھا، شکر گڑ اور شہد تو کوئی چیز ہی نہیں، اور اتنا ٹھنڈا، اگر آپ اس میں نہائیں تو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے، آپ ترنا شروع ہو جائے، اتنا ٹھنڈا اور اتنا مزیدار۔ اس ندی کے اس پار جنگل میں رہنے والے جانوروں کا ایک گاؤں تھا، وہ ایک جنگل تھا، تو جنگل میں ایک بادشاہ بھی ہوگا نا، اس جنگل کا ایک بادشاہ تھا، شیر، بڑی مونچھوں والا شیر، کتنی مونچھوں والا؟ وہ بڑی مونچھوں والا شیر، ایسے بولتا، دھاڑتا، ایسے دھاڑتا، ویسے اس کی دھاڑ آتی، سارے جانور جو ہیں وہ ڈر کے خوف کے مارے چھپ جاتے۔ اس شیر نے جنگل میں رہنے والے بچوں کے لیے ایک اسکول بنایا۔ کیا بنایا؟ اسکول بنایا۔ سارے بچے اس اسکول میں پڑھتے تھے۔ بچے جو ہے وہ گاؤں میں صبح سویرے اٹھتے اور اپنا منہ دھوتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد قاعدہ قرآن پڑھتے اور ناشتہ کرتے، اور ایسے ٹہلتے ہوئے جو ہے وہ اسکول چلے جاتے، صبح صبح اسکول چلے جاتے۔ ان بچوں میں ایک بہت ہی ننھا اور پیارا بچہ تھا، اس کا نام تھا مٹھو۔ کیا نام تھا؟ مٹھو۔ مٹھو بھی صبح صبح بیگ پہنتا اور ایسے ٹہلتا ہوا اسکول جاتا، روز بڑی خوشی کے ساتھ اسکول جاتا۔ سارے بچے اسکول پہنچتے اور اسکول پہنچ کر وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اچھا، اسکول میں بہت ساری استادیاں تھیں، مگر سب بچوں کو مس مورنی پسند تھی۔ کون پسند تھی؟ مس مورنی۔ مس مورنی اس لیے پسند تھی، نہ تو وہ ڈانٹتی، نہ مارتی، نہ بچوں کے الٹے نام لیتی، بلکہ انہیں پیار سے پڑھاتی۔ جیسے آج انہوں نے پڑھایا، الف سے انگور، بے سے بندر، جے سے چکندر، کے سے حکا، تے سے تارے، جیم سے جگنو، پیارے پیارے۔ میرے ساتھ پڑھیے، الف سے انگور، بے سے بندر، چے سے چکندر، کے سے حکا، تے سے تارے، جیم سے جگنو، پیارے پیارے۔ اسی طرح مس مورنی روز پڑھاتی بچوں کو، بچے بڑے خوش ہوتے اور ان کے ساتھ مل کے پڑھتے، اور جیسے ہی کلاس ختم ہوتی، مٹھو ایسے اڑتا ہوا وہاں سے نکل جاتا جنگل کو، کبھی اس پودے پہ، کبھی اس درخت پہ، کبھی مرچوں کے پودے پہ جا کے مرچوں پہ ٹھونکے مارتا، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا دن گزارتا۔ ایسے دن گزرتے گئے اور دن گزرتے گزرتے سردیاں آ گئی۔ سردیوں کی بات بچی ہوئی، پیپر شروع ہو گئے۔ کیا شروع ہو گیا؟ پیپر شروع ہو گئے۔ اسی طرح مٹھو جو ہے وہ اپنا پیپر دینے کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ اس کا دوست تھا جس کا نام تھا بندر۔ اب یہ دونوں پیپر دے رہے ہیں ایسے، مٹھو بھی پیپر دے رہا ہے۔ مٹھو نے ایک سوال کا جواب لکھا اور تھوڑی دیر بعد مٹھو بڑا پریشان ہو، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی آنکھیں بند کر کے سوچے۔ اب یہ بندر تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا مٹھو کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مٹھو کہتا ہے یار مجھے نا دوسرے سوال کا جواب نہیں آتا۔ بندر نے کہا یہ لو، یہ میرا پیپر دے دو۔ تو مٹھو نے جواب دیا میں آپ کا پیپر کیوں دوں؟ ٹھیک ہے، میں ایک لاپرواہ بچہ ہوں، میں نے پیپر کی تیاری نہیں کی، میں نے صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے، مگر میں بددیانت نہیں، میں تو ایک دیانتدار بچہ ہوں، اور پیپر میں نقل کرنا بددیانتی ہے۔ کیا ہے پیپر میں نقل کرنا؟ بددیانتی ہے۔ میں تو ایک دیانتدار بچہ ہوں، اس لیے میں نقل نہیں کروں گا۔ جب مٹھو یہ باتیں کر رہا تھا تو قریب سے مس مورنی ایسے ٹہلتی ہوئی گزر رہی تھی۔ مس مورنی جا رہی تھی ایسے ٹہلتی ہوئی، انہوں نے سنا کیا کہہ رہا ہے، پیپر میں نقل کرنا بددیانتی ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو مس مورنی نے کہا اسٹیج پہ آ کے، بچوں آپ کو پتا ہے اسکول کا سب سے دیانتدار بچہ کون ہے؟ سارے خاموش، کوئی اسے دیکھتے، کوئی اسے دیکھتے۔ مس مورنی نے کہا میں ابھی اس بچے کو اسٹیج پر بلاؤں گی اور انعام دوں گی۔ تو مس مورنی نے کہا مٹھو اسٹیج پر آ جاؤ۔
मिट्ठू अब जनाब दौड़ता हुआ स्टेज पे